الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آئے دن ایسے عجیب واقعات دیکھنے کو اور ایسی انہونی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن پر یقین کرنا نہایت مشکل ہے، لیکن حقیقت میں وہ واقعات اور باتیں سچ ہوتی ہیں۔ آج ہم بھی آپ کو ایسا ہی عجیب سچا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے اور سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کسی بھی اس کا فیصلہ فوراً کتنا بڑا پچھتاوا بن سکتا ہے۔ ساتھیوں، مصر میں ایک لڑکی بنا شادی اور بنا کسی مرد کے حاملہ ہو گئی۔ یہ سن کر آپ نے ابھی سوچا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ ہم جانتے ہیں دوستو، یقیناً یہ بات آپ کو بھی جھوٹ لگی ہوگی اور آپ کو یقین نہیں آیا ہوگا، مگر دوستو آخر تک اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہ کر جب وجہ معلوم ہوگی تو آپ بھی یقین کر لیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن پر پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کے حیران کن عجیب سچے واقعے کا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ مصر میں پیش آیا جہاں ایک شخص اور اس کی اکلوتی بیٹی رہا کرتے تھے۔ اس شخص کی بیوی کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا اور وہ اکلوتی بیٹی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ ان کا گھر شہر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ اس شخص کو کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہنا پڑتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کام کے لیے جا رہا تھا۔ اس کی بیٹی اس کے پاس آئی، وہ پیٹ پکڑ کر رو رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا ہوا بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی کہنے لگی، میرے پیٹ میں تیز درد ہے جو میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے، آپ مجھے ڈاکٹر کے لے جائیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، یہ عام درد ہوگا، بد ہضمی ہو گئی ہوگی، تم ایسا کرو پودینے کا قہوہ بنا کر پی لو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں پتا ہے شہر دور ہے اور مجھے دیر ہو رہی ہے اور مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ اس لڑکی نے کہا، بابا آپ کو کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے، میں درد سے مری جا رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا، میں تمہیں خود پودینے کا قہوہ بنا کر پلا دیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو پودینے کا قہوہ بنا کر دیا جس سے لڑکی کو درد سے تھوڑا آرام ملا۔ اس شخص نے کہا، بس اگر تمہیں درد ہوتا ہے تو بس یہ قہوہ تم پی لینا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مجھے اب جانا ہے، کچھ دنوں میں لوٹ آؤں گا، تم اپنا خیال رکھنا اور اللہ کی پناہ میں رہو۔ اور یہ کہہ کر وہ شخص گھر سے چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹا، بیٹی نے دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوا۔ اندر جا کر اس نے بیٹی کو جب دیکھا تو وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ لڑکی نے بتایا، بابا میرے پیٹ کا درد ویسے کا ویسا ہی ہے بلکہ اور تیز ہو گیا ہے۔ باپ نے غور کیا تو اسے بیٹی کا پیٹ پھولا ہوا دکھا۔ وہ بیٹی کا پیٹ پڑھا ہوا دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا، یہ تو پریشانی والی بات ہے، یہ عام درد نہیں، تمہارا تو پیٹ پھول رہا ہے، ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ اسے لے کر شہر میں قریبی ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے لڑکی کا معائنہ کیا اور ڈاکٹر نے جو بات بتائی اس نے اس شخص کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، فکر کی بات نہیں، آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ باپ بولا، کیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر بولا، میں آپ سے کوئی مذاق تھوڑا ہی کروں گا، جو ہے وہی بتا رہا ہوں۔ لڑکی بولی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کواری ہوں، آپ دوبارہ چیک کریں، میرے پیٹ میں درد ہے، میں صرف بیمار ہوں۔ ڈاکٹر بولا، میں اچھے سے معائنہ کر چکا ہوں اور دوبارہ چیک کرنے پر بھی یہ چیز بدل تھوڑا ہی جائے گی۔ لڑکی کا باپ سن کر پہلے تو ہکا بکا رہ گیا اور پھر غصے میں آ گیا۔ اس نے لڑکی کا بازو پکڑا اور کہا، چلو گھر واپس۔ لڑکی نے کہا، بابا میری بات سنیں، یہ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے۔ باپ بولا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تم نے تو میری ناک کٹوا دی، میری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ میں کئی دن باہر رہتا تھا، مجھے بھروسہ تھا تم پر اور تم میرے پیچھے یہ گل کھلاتی رہی۔ وہ لڑکی رونے لگی، بابا آپ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں،
میں آپ کی بیٹی ہوں, میں ایسا کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتی. ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے, آپ میرا یقین کریں, آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کر جائیں. باپ نے کہا بکواس بند کر اور غصے سے بیٹی کو تھپڑ مار دیا. روتی رہی, بلکتی رہی, کہتی رہی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا, اس نے آج تک کسی غیر مرد کو دیکھا تک نہیں. لیکن باپ نے اس کی ایک نہ سنی. گھر آ کر لڑکی اپنے کمرے میں لپٹی روتی رہی. رات کو باپ بیٹی کے کمرے میں آیا اور اس سے بولا, دیکھو مجھے سب سچ سچ بتا دو, تم مجھے اس شخص کا نام بتا دو جس کا گناہ تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے, میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. لڑکی پھر قسمیں اٹھانے لگی کہ اس نے آج تک کسی کو دیکھا تک نہیں اور آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں. باپ بولا, تو پھر تمہارے پیٹ میں بچہ خود بخود آ گیا. دیکھو تم صرف مجھے اس شخص کا بتا دو, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. تم نے میری عزت خراب کر دی اور اگر تم سچ سچ نہیں بتاؤ گی تو تمہیں مار ڈالوں گا. لڑکی رو رو کر قسمیں اٹھا اٹھا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ اس نے کبھی ایسا کوئی حرام کام نہیں کیا اور اسے باپ کی عزت کا پورا خیال رہا ہے. اس شخص نے زوردار تھپڑ اپنی بیٹی کو مارتے ہوئے کہا کہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی ہو, بتاؤ میرے پیچھے کس کے ساتھ سوتی رہی ہو, کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کراتی رہی ہو. وہ کہتی رہی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. وہ کیسے یقین دلائے؟ اس کا باپ بالکل پاگل ہو چکا تھا. جب لڑکی مسلسل کہتی رہی کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو وہ کیا بتائے, وہ بے قصور ہے, وہ نہیں جانتی کہ یہ کیا ہوا, وہ کیسے حاملہ ہو گئی. تو باپ نے اس کی غصے میں گردن دبوچ لی. لڑکی ہاتھ پاؤں مارنے لگی مگر باپ نے گردن نہیں چھوڑی, یہاں تک کہ پوری طاقت سے اس کی گردن دباتا رہا اور بولتا رہا کہ تیرے جیسی بے شرم لڑکی کو مر ہی جانا چاہیے. لڑکی تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئی. باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا. جب باپ کو ذرا ہوش آیا اور بیٹی کو مرے ہوئے پایا تو اونچی اونچی آواز میں رونے لگا کہ یہ اس نے کیا کر دیا, اپنی ہی بیٹی کو مار دیا. مگر اس نے بھی تو میری عزت کا بھرم نہیں رکھا, اسے مر ہی جانا چاہیے تھا. وہ ابھی اسی کیفیت میں تھا اور روئے جا رہا تھا. دکھ اور غصے میں شدید مبتلا تھا کہ باہر دروازہ بجا. وہ بڑی مشکل سے گرتا پڑتا دروازے تک پہنچا. دروازہ کھولا تو سامنے اس کا بھتیجا تھا. اس نے کہا, خیر ہے چچا, آپ نے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں کر دی اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں برباد ہو گیا اور مجھے میری بیٹی نے کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ پوچھنے لگا کہ ایسا کیا ہوا, آپ بتائیے. باپ نے کہا کہ میری بیٹی نے میری عزت خراب کر دی, وہ پریگنینٹ تھی, میں نے اس کو مار دیا. اس شخص کا بھتیجا حیرت سے اچھل پڑا اور وہ بھی غیرت میں آ کر بولا کہ کیا اس نے بتایا کہ وہ حرام زادہ کون ہے؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں, آپ بتائیں بس کہ وہ کون ہے. وہ شخص بولا کہ اس کی بیٹی نے نہیں بتایا اور میں نے غیرت اور غصے میں آ کر اس کا گلا دبا کر اسے قتل کر ڈالا. وہ بولا, چچا آپ نے یہ کیا کر دیا, آپ کو کم سے کم یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا. قصور تو اس شخص کا تھا جس نے اس کے ساتھ ایسا کیا, اور اگر آپ کو نہیں معلوم کہ وہ شخص کون ہے تو آپ کو اس سے سزا دیے بغیر کیسے صبر آئے گا. وہ شخص بولا کہ بس وہ غیرت اور غصے میں آ کر یہ سب کر بیٹھا ہے. بھتیجا سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا جائے, یہ کیا ہو گیا. اس شخص نے کہا کہ مجھے اس حرام زادے کا اگر پتہ نہ چلا کہ وہ کون تھا جس نے اس کی عزت خراب کی تو وہ ساری عمر دکھ میں رہے گا کہ اس نے اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کر دیا. میں اپنی بیٹی کے بغیر ویسے بھی مر چکا ہوں. تم ایسا کرو, پولیس کو بلا لو, میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. بھتیجا یہ سن کر بولا, چچا مگر پولیس کے ذریعے معاملہ کھل جائے گا کہ وہ پریگنینٹ تھی, پورے معاشرے میں آپ کے ساتھ ہماری عزت بھی چلی جائے گی. تو بہتر ہے کہ ہم پولیس کو مت بتائیں, اس لاش کو یہیں دفن کر دیں. مگر وہ شخص نہ مانا. اس نے کہا کہ میں اس بوجھ کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا, میں خود
पुलिस को हवाले कर दूंगा। भतीजा बोला कि आप परेशान ना हो और सब मुझ पर छोड़ दें। मैं वादा करता हूं कि उस हरामजादे को जरूर ढूंढ लाऊंगा जिसने आपकी इज्जत खराब की और उसे सजा दिलाऊंगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और आपके लिए अच्छा वकील करूंगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद वहां पुलिस आई और बाप को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए। अगले दिन भतीजा चचा के पास कहने आया और बोला, चचा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो पुलिस से मुझे पता चला है वो बहुत हैरानकुन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लड़की का गला दबाकर उसे मारा गया और वो हामला नहीं थी बल्कि उसके मैदे में रसोली थी। उसकी सूजन से उसका पेट फूल रहा था। बाप का ये सुनकर मुंह खुले का खुला रह गया। कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? भतीजा बोला कि वो डॉक्टर गधा था जिसने आपको बताया कि आपकी बेटी हामला है। वो शख्स बोला, नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो गलत हो सकती है, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर पोस्टमार्टम में ये आया कि वो हामला नहीं तो मैं तो जीते जी मर गया हूं। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी ही मासूम बच्ची को अपने ही हाथों मार दिया। मगर डॉक्टर ने ऐसा कैसे कह दिया कि वो प्रेग्नेंट है? वो बोला, डॉक्टर खुदा तो नहीं था चचा, आपने कैसे उस पर यकीन कर लिया और तस्दीक किए बिना अपनी ही बेटी को कत्ल कर डाला जो मासूम थी? आपने जरा भी ना सोचा? ये सुनकर वो शख्स पागलों की तरह चीखने लगा, रोने लगा, अपना माथा पीटने लगा और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी नेक बच्ची पर शक किया। खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो बेचारी रोती बिलखती रही, यकीन दिलाती रही अपनी बेगुनाही का और मैं उस डॉक्टर पर यकीन कर बैठा कि मैंने ये क्या कर दिया मेरे बेटे, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे लिए तो मौत से ज़्यादा बड़ी सज़ा ये पछतावा है कि मैंने डॉक्टर पर यकीन। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अदालत में केस चला तो अदालत ने उस डॉक्टर की डिग्री भी मंसूख कर दी और गलत तशखीस पर क्लिनिक भी सील कर दिया कि बिना टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के उसने कैसे ये कह दिया कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उसी के बायस बच्चे की जिंदगी चली गई। प्यारे दोस्तों, उस शख्स की इबरतनाक कहानी हमें यह सबक देती है कि बिना सबूत और तहकीक के कभी जज्बात में आकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके लिए सारी उम्र पछताना पड़े। और जाते जाते दोस्तों, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आपकी नज़र में इस लड़की का असल में मुजरिम कौन था, बाप या फिर डॉक्टर? कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपकी क्या राय है। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।